بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری مہمان ہیں ڈی او ایلیمنٹری زنانہ اٹک میڈم ساجدہ عفت مختار صاحبہ۔ ان سے سب سے پہلے سوال ہے کہ اپنی تعلیم اور ملازمت کا ہمیں مختصر تعارف کرا دیں، باقی سوالات ان سے بعد میں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میٹریکولیشن میں نے اسلام آباد سے کیا، F61 میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جو ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور پھر اس کے بعد BSc ہوم اکنامکس F72 کالج سے کیا، اور اس کے بعد جو میری ماسٹرز ڈگری ہے ایز چائلڈ ڈیولپمنٹ میں نے کی، اور لاہور کالج آف ہوم اکنامکس میرا ماسٹرز کرنے کی ریگولر ماسٹرز کیا، اور 1993 میں ایز سبجیکٹ اسپیشلسٹ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ساتھ وہاں سے ڈائریکٹ سلیکٹی یہاں پہ حسن عبدال ہائر سیکنڈری اسکول میں میری پوسٹنگ ہوئی ایز سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوم اکنامکس۔ 1993 سے لے کے سن 2004 تک ایز سبجیکٹ اسپیشلسٹ کام کیا، پھر وہیں پہ اللہ کے کرم سے اسی ادارے میں خدمات دیتے ہوئے وہیں پہ مجھے گریڈ 18 ملا، اور کیونکہ وہاں پہ پوسٹ تھی اس لیے ہم وہیں پہ ایڈجسٹ ہو گئے، 3 لوگ ہم، اور 2010 تک پھر میں نے وہیں پہ سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کیا۔ مارچ 2010 کی بات ہے کہ مجھے ایز ڈپٹی ڈی او حسن عبدال کا چارج دیا گیا، اور پھر دین ایڈمن میں آ گئے، اور ایڈمن میں بھی ماشاءاللہ وہاں کام کرتے رہے۔ پھر اسی سال میری شادی جو ہے وہ دسمبر 2010 میں راجہ مختار صاحب جو اس وقت کے ڈی او سیکنڈری تھے ان سے ہوئی، اور میں اٹک شفٹ ہو گئی۔ اور اٹک آنے کے بعد انہی دنوں کیونکہ میرا 19 کا بھی کیس گورنمنٹ کے پاس تھا، تو شادی کے ودن اے ویک جو ہے میرا 19 کا اپروول ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 1 میں نے ایز پرنسپل چارج سنبھال لیا۔ 2015 میں نے ایز پرنسپل گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 2 میں جوائن کیا، اور پھر اسی دوران جو ہے ممبر بورڈ کی بھی سلیکشن ہوگی 2018 میں، وہاں بھی فرائض انجام دیتے رہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے ساتھ راولپنڈی میں، اور پھر 2019 میں 1 مارچ 2019 کو ایز ڈی او میں نے یہاں پہ جوائن کیا، اور الحمدللہ یہاں پہ کام اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ ضلع اٹک کے بچیوں کے کتنے پرائمری اور ایلیمنٹری اسکول آپ کے زیر نگرانی ہیں، اور ان میں ہونے والے درس و تدریس کے کام سے آپ مطمئن ہیں؟ ضلع اٹک کے ہمارے 505 اسکول ہیں پرائمری اور ایلیمنٹری ملا کے، جن میں سے 114 ایلیمنٹری اسکول ہیں اور 391 جو ہیں وہ پرائمری اسکول ہیں۔ فیمیل ونگ ہمیشہ جب بھی آپ رینکنگ دیکھتے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ سے فیمیل ونگ ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتا ہے، اور اپنے ٹیچرز کی ظاہر ہے، ٹیچرز کی، اپنے ڈپٹیز کی، اپنے تمام جتنے بھی ہائرارکی ہے اس کی، اس سے میں بہت حد تک مطمئن ہوں، شکر الحمدللہ۔ دور حاضر میں بچیوں کے لیے تعلیم کتنی اور کیوں ضروری ہے؟ دور حاضر کے علاوہ ہر زمانے سے بچیوں کے لیے تعلیم جو ہے وہ اس لحاظ سے ضروری ہے۔ آج صبح بھی ہم ایک جگہ پہ ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ ایک بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک خاندان کو تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے بچوں کی تعلیم کی اہمیت تو ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور اگر آپ بچوں کی آج کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اب تو زمانہ بہت تیز اور ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہو گیا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو، پیپر کو، پین کو، کاغذ کو، کتاب کو پیچھے چھوڑ کے آگے نہیں جا سکتے۔ ان کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ویسے ہی برقرار رہنا چاہیے جیسا کہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کلک پہ، ایک بٹن پہ آپ ایک کلک کر کے سب کچھ کر لیں گے۔ گو کہ ہم ڈیجیٹل ہو گئے ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی اسی طرح اہم ہیں، اور ان کو ساتھ لے کر آپ ڈیجیٹل ورلڈ میں ترقی کر سکتے ہیں۔ کیا بچیوں کو تعلیم دینے والی ٹیچر سے آپ مطمئن ہیں؟ اگر ہیں تو کہاں تک؟ جی بالکل، میں اپنے ٹیچر سے بھی مطمئن ہوں، اس لیے کہ اگر ٹیچر نہ ملے تو آپ دیکھ لیں آن لائن سسٹم سے کیا آپ کو ابھی ملا ہے۔ بچوں میں چاہے کچھ بھی صحیح، آن لائن ایک وہ جو استاد کی موجودگی ہے وہ
بچے کی شخصیت کو تبدیل کرتی ہے. صرف یہی تو نہیں ہوتا کہ آپ نے جیسے اسکرین پہ بیٹھ جائیں گے اور پڑھا لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. ٹیچرز ماشاء اللہ سے ایفرٹ کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ آگے نکلتے ہیں. اور ایک شاگرد کی تربیت میں استاد کا ہاتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. ماں باپ کے بعد دوسرا اہم جو ذمہ دار ہے کسی بھی انسان کی پرورش میں, چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو, اور وہ استاد کا حصہ ہمیشہ شامل رہتا ہے. ہم ابھی تک اپنے استاد, میں یا آپ اگر اپنے استادوں کے متعلق سوچیں تو آپ ابھی تک انہیں آئیڈیلائز کرتے ہوں گے. تو ٹیچرز کا حصہ ہے, اور ماشاءاللہ ہے تھوڑے بہت ٹھیک ہے مسائل کبھی کبھار آ جاتے ہیں, لیکن اگر ٹیچر نہ ہوں تو پھر پڑھائی کا نظام نہیں چل سکتا. اور ماشاءاللہ ٹیچرز کام کر رہے ہیں, اور اب تو ٹیچرز کو بہت ساری آسانیاں بھی مل گئی ہیں. پہلے کی نسبت بہت زیادہ فرق ہو گیا ہے نظام. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سوچنا پڑتا تھا اور اب تو آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے آسانیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں. میں اپنے اساتذہ کی کارکردگی سے مطمئن ہوں. ایک خاتون ٹیچر کو آپ کے خیال میں کیسا ہونا چاہیے؟ ایک خاتون ٹیچر کو رول ماڈل ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم ابھی تک آئیڈیلائز کرتے ہیں اپنے اساتذہ کرام کو کہ ان کی کیا کمانڈ ہوتی تھی. جو بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے استاد کی شخصیت کے سحر میں گم ہوتے ہیں. بچے اتنا کاپی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات کو تو رد کر دیتے ہیں, لیکن اپنے استاد کی بات کا انکار نہیں ہونے دیتے. تو ٹیچر تو ہمیشہ ایز رول ماڈل ہے, اور وہ پرورش کے فرائض بھی انجام دے رہی ہے اور گرومنگ بھی کر رہی ہے. ایک اگلے زمانے سے نمٹنے کے لیے حوصلہ پیدا کرنا, اسٹرینتھ دینا بچیوں کی, مطلب ان میں آپ صبر, برداشت, حوصلہ, اخلاقیات, تمام چیزیں ایک استاد کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتی ہیں, اور وہ بچے پہ اثر انداز ہوتی ہیں, چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو. بطور DEO آپ کو ٹیچر کی طرف سے کن مسائل کا سامنا ہے؟ فی الحال تو جی چھٹیوں کے ایشوز ہوتے ہیں کہ جیسی ریگولر ڈیز آتے ہیں تو پھر گو کہ ہم نے 1.5 سال کا عرصہ کرونا کے نظر ہو گیا ہے, لیکن جیسے ہی اسکول کھلتے ہیں پھر چھٹیاں جو ہیں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم چھٹیاں بہت لیتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بات کو جو ہے وہ چھٹی سے ریلیٹ کر لیتے ہیں. جبکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس کام کے لیے ہیں اگر ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. باقی اللہ کا شکر ہے کوئی اور کسی اور قسم کے مسائل نہیں دیکھنے میں آتے. زیادہ تر چھٹیاں جو ہیں وہ ایشو بن جاتی ہیں, پرابلم ہو جاتی ہیں. شاید ہم عادی نہیں رہتے یہ کرونا کے دنوں کی وجہ سے کام پہ ریگولر ہونے کے. کیا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا بڑھتا رجحان گورنمنٹ سیکٹر کو متاثر کر رہا ہے؟ نہیں متاثر کر رہا, کیونکہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہے وہ بہترین ادارے ہیں. آپ اٹک کو دیکھ لیں, کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, ہر لحاظ سے صاف ستھرے کشادہ کمرے ہیں, اساتذہ اویلیبل ہیں, اور ہائیلی کوالیفائڈ اساتذہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تعلیم یافتہ لوگ, اور ڈیڈیکیٹڈ ٹو دیئر پروفیشن ایون آلسو. میں یہ سمجھتی ہوں, میں تو نہیں سمجھتی کہ پرائیویٹ ادارے ہمارے لیے چیلنج ہے, کیونکہ ہمارے اداروں کا ایک اپنا ایک رکھ رکھاؤ ہے, ایک اپنی ہماری ایک ریپو ہے الحمدللہ. گورنمنٹ سیکٹر میں بچے جو ہیں وہ ان کو ایک تو وہ کیئر ملتی ہے, ہم مفت تعلیم دے رہے ہیں, کتابیں ہماری مفت ہیں. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی, کافی عرصے سے اس طرح سے ہے. مفت اس طرح سے کہ صرف 20 روپے FTF فروغ تعلیم فنڈ کے لیے, اور وہ بھی اگر بچے نہیں دے پاتے تو ہمارے ٹیچرز نے کبھی, یا ہمارے جو بھی ایڈمن ہوتی ہے اس نے کبھی بچوں پہ زور نہیں دیا. حکومت کی طرف سے NSB یعنی نان سیلری بجٹ جو ہے وہ تعلیمی اداروں کی مسلسل بہتری کے لیے ہمیں مل رہا ہوتا ہے, اور وہ خرچ بھی ہوتا ہے. کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں جو کھلے آسمان کے نیچے یا زمین پہ بیٹھے ہوں. یہ تو اب ایک پرانی سی بات ہو گئی ہے. ہم ماشاءاللہ ہر لحاظ سے, اور شہروں میں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنی تعداد ہے کہ کمرے کم پڑ جاتے ہیں بچوں کے آنے سے. گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے ماشاءاللہ سے ہر لحاظ سے بہت بہترین ہیں.
ایک ٹیچر کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ قابلیت اس کی تدریس میں کس طرح مددگار ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، پیشہ ورانہ صلاحیت نہ ہو تو آپ کسی بھی جگہ اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے. ٹھیک ہے، بی ایڈ مسٹ ہے. آپ کی شاید علم میں ہے یہ بات کہ ٹیچنگ کی جو بھی کوالیفیکیشن ہو، چاہے کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہو یا ایم فل کیا ہو، ان کو جب باقاعدگی سے باقاعدہ ہونا یا ریگولر ہونے کے لیے بی ایڈ جو ہے ان کی ایک پروفیشنل ڈگری ہے اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تعلیمی لحاظ سے ہمارے پاس بہترین اساتذہ ہیں. ایم ایس سی لیول پہ آپ دیکھ لیں، ایم فل لیول کے بھی. ایون ابھی جو ایجوکیٹرز ہمارے پاس ینگ بچیاں آئی ہیں وہ ہر لحاظ سے بہترین کوالیفیکیشن ہے ان کے پاس، اور اس میں وہ مزید بہتری بی ایڈ کرنے کے بعد آ جاتی ہے. اور ظاہر ہے جب آپ بی ایڈ کر لیتے ہیں پروفیشنلی اپنے آپ کو، آپ اس ڈگری کے ساتھ اہل ہو جاتے ہیں. پروفیشنل ایجوکیشن میں بی ایڈ مددگار ثابت ہوتا ہے. اور پھر اب جیسے کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آپ اپنے آپ کو مزید امپروو کرتے رہتے ہیں. ہر روز جتنی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، مطلب آپ اگر بچوں کو ساتھ لے لیتے ہیں، ساتھ شامل کر لیتے ہیں. کمپیوٹر کی لیبس بنی ہوئی ہیں ہائی سکولز میں بھی، اور ایون ایلیمنٹری سکولز میں بھی کمپیوٹر کی لیب ہیں جہاں بچوں کا ایکسیس ہوتا ہے. وہ وہاں جاتی ہیں اور ٹیچر کی گائیڈنس میں، استاد کی رہنمائی میں بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. حکومت نے جو نیا نصاب جاری کیا ہے اس کو لاگو کرنے میں اساتذہ کو کس طرح کا مسائل کا سامنا ہے؟ سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے شاید آپ پوچھ رہے ہیں، تو یہ ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بہت عرصے سے خواہش تھی. پری اسکول سے لے کے 5ویں کلاس تک لاگو کر دیا گیا ہے 1 اگست 2021 سے. اور اس میں تھوڑی سی جو مسائل آ رہے ہیں وہ جہاں پہ نیٹ کا ایشو ہے نا جی، وہاں پہ آتا ہے. اور یہاں بہت کم ایشوز جو آتے ہیں وہ ان لوگوں کے جو کمپیوٹر فرینڈلی نہیں ہیں یا موبائل فرینڈلی لوگ نہیں ہیں. مطلب ہو سکتا ہے نا میں ہوں یا آپ ہیں کہ ہمارے پاس اینڈرائڈ سیٹ تو ہیں لیکن کسی جگہ پہ آ کے ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں. ادروائز آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے. اس پہ اتنا کام ہوا ہے حکومت کا، اور اس میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس حکومت کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم پورے پاکستان میں پری اسکول سے لے کے 5ویں تک لاگو کر دیا گیا ہے. شروع میں تھوڑے بہت تو مسائل ہر کام میں آتے ہیں نا جی. جب آپ کسی بھی چیز کا آغاز کرتے ہیں اس میں تھوڑا بہت تو مسئلہ آئے گا، لیکن الحمدللہ بہت بڑا کوئی پیچیدہ مسئلہ کہیں پہ بھی نہیں ہے اور وہ سالو ہو سکتے ہیں. جیسے نیٹ کا میں کہہ رہی ہوں کہ کمپیوٹر کی یہ جو ہائی سپیڈ ہوتی ہے، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ نیٹ کی کتنی سپیڈ ہے اور کس جگہ پہ کتنی ہے. تو یا جو فار ایریاز ہیں ان میں کبھی کبھی جو ایشوز آ جاتے ہیں، یا ہمارے ڈیفنس ایریاز ہیں جہاں پہ جیمرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا مسئلہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. کیا آپ کے خیال میں بچیوں کے اسکول میں حکومت کی طرف سے سہولیات کافی ہیں؟ جی ماشاء اللہ 99% تو سہولیات ہیں. اگر خدا نخواستہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بارش کی وجہ سے دیوار وغیرہ گر جائے، یا اس کے علاوہ اگر جو دور کے ایریاز ہیں وہاں تو ظاہر ہے آپ کو خود ہی ٹریول کرنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. لیکن ادروائز اگر آپ دیکھیں تو لڑکیوں کے اسکولوں میں تمام سہولیات موجود ہیں. آپ مختلف اداروں کی سربراہ رہی ہیں اور اب بطور DEO فرائض سر انجام دے رہی ہیں. کیا محسوس کرتی ہیں تعلیمی اداروں کی سربراہی اور DEO ہونے میں کیا فرق ہے؟ کون سا کام زیادہ بہتر ہے؟ جب ایس میں نے جوائن کیا تو میں نے زندگی میں جو کام بھی کیا ہے اس کو نیک نیتی سے اور پیشن کے ساتھ کیا ہے. جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور اگر آپ کسی بھی کام کو دل سے کرتے ہیں تو اس میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں آتی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے تھے، ماشاءاللہ ہمارے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹ اب ٹیچرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں.
اور جب وہ ایک دم سے کسی جگہ پہ آپ جاتے ہیں اور وہاں وہ آ کے بچیاں کہتی ہیں کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں آپ کو اپنی وہ اچیومنٹ اور اندر کی جو میری خوشی کا احساس ہے وہ میں نہیں بتا سکتی۔ پھر جب ایز پرنسپل کام کیا ہے تو الحمدللہ وہاں پہ بھی بہت اچھا کام کرنے کی کوشش کی کہ بچیوں کے بہتری کے لیے تھرو آؤٹ جب بھی پرنسپل رہی ہوں میں، میری کوشش ہوتی تھی کہ بچیوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں، اساتذہ کے ساتھ بھی رہیں، اور میری نیچر کا حصہ کہ میں جس کام کو بھی کرتی ہوں دل سے کرتی ہوں اور دل جمعی سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو گاڈ، تو اسی طرح کیا ہے۔ اور تھوڑا سا ظاہر ہے ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے، آپ کو اپنے گھر سے زیادہ وقت باہر رہنا پڑتا ہے، اور پھر کبھی کبھی ایسی اسائنمنٹس آ جاتی ہیں کہ رات بھی ہو سکتی ہے، اور چھٹی والے دن بھی آپ کو آ کے اپنے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، اگر آپ کو گھر سے کوئی مسائل نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے آسانیاں دی ہوئی ہیں کہ کوئی گھر میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، تو ڈیو شپ بھی کر رہے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹھیک کام کروں اور کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ جب سے میں ڈیو بنی ہوں، میں نے ابھی تو خیر انصاف آفٹرنون سکولز کا پروجیکٹ لانچ ہو گیا نا گورنمنٹ آف پنجاب کا، یہ بھی ایک بہت بڑا انسینٹیو آپ کہہ لیں اس حکومت کے ساتھ جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ 2 سال پہلے جب میں نے جوائن کیا تھا تو پائلٹ پروجیکٹ تھا، اور کم ضلعوں میں اس کو کیا گیا تھا، آئی تھنک 21 ضلعوں میں کیا یا اس سے بھی کم میں۔ تو اس میں ہمارے 13 اسکول جو تھے وہ حکومت نے ہی سلیکٹ کر کے دیے تھے، لیکن میں یہ ڈسکرپشن آپ کو نہیں دے سکتی کہ ایز پرنسپل زیادہ بہتر کام کیا ہے یا ایز ڈی او بہتر کر رہے ہیں۔ کام کو دل سے کیا جب بھی کیا ہے، ابھی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو یہ کوئی وقت گزاری نہیں سمجھ رہے، جو مطلب مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھ سے یہ والے کام لینے تھے جو اللہ مجھے اس جگہ پہ لے آیا ہے، اور اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ اساتذہ کی بہتری کا ہی کام کریں۔ آپ اپنے زیر نگرانی چلنے والے اداروں کو کیسے دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے ایک اچھے آئیڈیل اسکول ہوتے ہیں ماڈل اسکول، اور ماڈل اسکول ہم ہیں بھی، اگر فزیکلی آپ دیکھیں تو ہمارے رومز، ہمارے گراؤنڈ اور ہمارے اساتذہ، جتنی بھی سہولیات آپ دیکھیں ہر لحاظ سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کمی نہ رہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس جگہ پہ ہوں جہاں پہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے اسکول ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور پاکستان کو جیسے جب بچے باہر ہمارے پڑھنے جاتے ہیں وہاں منواتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ہر جگہ پہ اپنا نام پیدا کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے کون کون سے مسائل ہیں؟ بچیاں دور نہیں جا سکتی، اور اس مسئلے کا حل ابھی حکومت نے یہ نکالا کہ انصاف آفٹرنون سکولز کا پروجیکٹ پرائمری ٹو ایلیمنٹری کا فرسٹ فیز لانچ بھی ہو گیا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ بچیوں کو پہنچے گا کہ وہ 2-3 کلومیٹر سے زیادہ ٹریول کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس جو گورنمنٹ اسکول میں زیادہ تر لوگ آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جو متوسط اور اس سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی رسائی جن والدین کی رسائی جو ہے وہ اچھے اسکول آپ جن کو کہتے ہوں گے پرائیویٹ اسکولز تک نہیں ہو پاتی۔ تو ہمارے پاس جانے والی بچیاں جو ہیں نا، وہ جب محنت کرتی ہیں اور اس کے بعد جب آگے نکل جاتی ہیں تو اس کا ایک اور امپیکٹ ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک لوکیلٹی سے 2-4 بچیاں جیسے آ رہی ہوں اور وہ گھر جا کے ایک اچھے اسکول کا نام روشن کرتی ہیں، تو وہ ہماری بچیاں آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا نام اور آگے تک لے جائیں گی۔ ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ پچھلے دنوں میرا اتفاق ہوا، نکا افغان جگہ ہے جی ہماری جنڈ کا ایک دور پار کا ایلیمنٹری اسکول ہے، اور وہاں پہ بچیوں نے پلانٹیشن کے حوالے سے ٹیبلو پیش کیا ہے،
اور جو انتظامات وہاں پہ اساتذہ کرام نے، بچیوں نے، وہاں کے اے ای او مرکز نے، اسکول کونسل نے، ہماری ڈپٹی اس علاقے کی ہیں، انہوں نے کیے ہوئے تھے، ان سب کو دیکھ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی لحاظ سے بھی شہر کے کسی اسکول سے پیچھے نہیں ہیں۔ اٹ مینس کہ ہمارے اساتذہ بہت قابل ہیں، بچیاں ہر جگہ، وہ جو شعر ہے کسی بہت بڑے شاعر کا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، تو اگر ہم دیکھیں تو ہم کسی جگہ بھی پیچھے نہیں ہیں، دور پار کا بھی علاقہ ہے تو، لیکن ہماری اساتذہ کرام، ہمارے ہیڈ ٹیچرز، سارے لوگ اس میں شامل ہیں، اور بچیوں میں اتنا ٹیلنٹ کہ ہم کسی جگہ بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اکثر سننے میں آتا ہے اساتذہ کو بے شمار محکمانہ مسائل ہیں، جیسے چھٹیاں نہ ملنا، بچوں کا داخلہ ہونے پر سزا اساتذہ کو ملنا، رزلٹ خراب ہونے پر سزا ملنا وغیرہ۔ آپ ان مسائل کو کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ انرولمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے ٹیچرز کے اس سے ہٹا لی گئی ہے۔ ٹیچرز کو جیسے کہ ہمارے منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف تعلیم پہ فوکس کریں، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ اساتذہ کو ابھی کوئی سزائیں نہیں دی جا رہی، آپ بے شک کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی سزا نہیں دی جا رہی۔ کبھی کبھار کوئی کیس ایسا آ جائے جہاں پہ مسائل جو خود اساتذہ نے اپنے لیے پیدا نہ کر لی ہوں، وہاں پہ شاید کوئی آ جاتا ہے، ادروائز اساتذہ کے لیے کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے، نہ انرولمنٹ کے حوالے سے ہے، نہ رزلٹ کے خراب ہونے پہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ پہلے تھا شاید کہ جی کہ آپ کو پروموشن نہیں ہوگی، لیکن ابھی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے کسی استاد کے لیے۔ چھٹیوں کے مسائل اگر اساتذہ کے ہیں تو دیکھیں، اب اگر ہم نے 1.5 سال میں سے 1 سال چھٹیوں میں گزار دیا ہے تو تھوڑا سا ہم یہ کہتے ہیں کہ چھٹی کم لی جائے۔ ٹائمنگ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کم ہو گئے ہیں، جیسے کہ 50% بچے آ رہے ہیں، تو مسائل تو نہ اٹینڈنس کے مسائل رہے، نہ اوور کراؤڈنگ کے مسائل رہے، تو ایس او پیز کو ساتھ لے کے ہم نے اپنی تعلیمی جو ایکٹیویٹیز ان کو آگے چلانا ہے، اور وہ ٹھیک چل رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ میں تو نہیں سمجھتی کہ اساتذہ کے لیے اس وقت کوئی مشکل ہے یا ان کے لیے کوئی سزا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تعلیمی میدان میں آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے، آپ طالبات اور ٹیچر کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ طالبات اور اساتذہ کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ مخلص ہو کر اپنے نیک نیتی کے ساتھ طالبات اپنے فرائض تعلیم کو سنجیدگی سے اور کھلے دل کے ساتھ پڑھیں، محنت کریں، اور محنت کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، ہمیشہ یہ تو جانی پہچانی ہوئی بات ہے، جو محنت کرتا ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اساتذہ کے لیے یہ ہے کہ ڈیووشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے اساتذہ کو اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ وہ پیشہ پیغمبری سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان اس چیز پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیغمبر تھے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کا پیشہ ہے پیغمبری کا، کہ ہم وہ کام کرنے، اس پیغمبر کی امت بھی ہیں اور ہم اس پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ اور تعلیم، آپ کو پتہ ہے، تعلیم دینا جو ہے، اور استاد کا جو مقام پھر استاد کو ملتا ہے، لوگ جو احترام کرتے ہیں، وہ ڈیڈیکیشن، اپنے کام کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ان تمام فرائض کو انجام دیں، بچوں کی تربیت میں، تعلیمی لحاظ سے انہیں آگے تک لے جائیں، اور میں سمجھتی ہوں سب کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے طور پہ اچھا کریں، اور اس پیشے کے ساتھ نیک نیتی سے، اور اس میں بہت سارے یہ نہ سوچیں آپ کہ ہمیں اس کا ریوارڈ ہمارے ان بچوں کی، ان شاگردوں کی صورت میں ملتا ہے، جب وہ کل کھڑے ہو کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے، کہیں آپ ایسی ان نون جگہ پہ گئے ہیں، کسی شادی میں گئے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی غمی کے جگہ پہ گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بچیاں آ کے سلام کرتی ہیں، آپ کی چادر سنبھال لیں گی، لائیں میڈم میں طے کروں۔ دیکھیں، یہ وہ آپ کو ریپے ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔
تو اپنے کام کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں اور طالبات محنت کریں تاکہ آگے بڑھیں اور اس ملک کو نیک نیتی سے شکریہ ادا کریں، اس ملک کا، اس قوم کا، جو اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ جتنی نعمتیں ہیں، اچھے اسکول ہمارے لیے نعمت ہیں اگر ہمیں ملے ہوئے ہیں، اچھی جگہ بیٹھنا، اچھے کلاس رومز ہیں، گراؤنڈ ہے، لائبریری ہے، کسی چیز کی اس ملک میں کمی نہیں ہے۔ پھر پلانٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم پودا لگانے کی، جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سیزن بھی ہے اور موقع بھی ہے، اور ٹری پلانٹیشن جو ہے ویژن بھی ہے ہمارے پرائم منسٹر کا بھی اور چیف منسٹر کا بھی کہ ہم نے کلین اینڈ گرین پاکستان بنانا ہے۔ ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کو خوبصورت اور ایک بہت عظیم ملک کے طور پہ چھوڑنا ہے، جیسے ہمیں ہمارے قائدین نے دیا تھا۔ قائد اعظم کی جیسے ہم پہ ایک مہربانی ہے، اس ملک کو ہمیں نام کے طور پہ اللہ نے دیا ہے۔ جب بچوں کو، اور اساتذہ سے میری گزارش ہے، جب بچوں کو تیار کریں تو انہیں کہیں کہ اس کی روح کو سمجھیں، کسی بھی چیز کی شکر ادا کریں، اللہ کا، اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اس ملک کا۔ بس یہی میری گزارش ہے اساتذہ سے بھی اور طالبات سے بھی۔ ناظرین، یہ تھیں ڈی ای او ایلیمنٹری زنانہ اٹک میڈم ساجدہ عفت مختار صاحبہ، جنہوں نے ہمیں تفصیل سے انٹرویو دیا ہے، سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے ان کی۔ ان کا انٹرویو آپ کو کیسے لگا مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ جی۔